تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ الحمدللہ قرآن اور صاحب قرآن، الحمدللہ ان تمام پروگراموں کا تقریباً نچوڑ ہے جو ہمارے آخری دو پروگرام ہیں۔ جو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب، اصل تو بات فہم کی ہے۔ جتنا مرضی میں کہہ لوں، اگر میرے عمل میں نہیں آیا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو پھر میں کہاں کھڑا ہوں، یہ سب کو سوچنا ہے۔ ڈیوائن رائٹ جو اللہ کا رائٹ ہے، رائٹ آف اللہ کا حق، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کی جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جن اور انسانوں کو مگر صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت 56۔ دیکھیں اصل بات ہے کہ اللہ نے تو پیدا اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اور وہ شعر کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو آئی اس لیے، مقصد ہی اس لیے دیا گیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ اور بندہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ بندہ تو ایسے ہی ہے، عبد تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ ہوا گورا ہے، جس کا مالک اس کو جس طرف لے جائے چل پڑتا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورے جہاد میں پوری گمسان کی لڑائیوں میں گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سمندروں میں اتر گئے۔ تو ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو سب کچھ الحمدللہ دین کے فرائض میں سے ہیں۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ بھی دین کے فرائض میں سے ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنا، اس کا حکم بھی دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، آپ نے فرمایا الا فاعبدوا ربکم، آگاہ ہو جو کہ صرف اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نماز پڑھو۔ وصوموا شہرکم، یعنی رمضان کے روزے رکھو۔ وَأَدُّوا زَکَاةَ أَمْوَالِکُم طَیِّبَةً بِہَا أَنفُسَکم، اور کیا کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، ان کو بھی پاک کرو اور اپنے آپ کو بھی، اپنے نفسوں کو بھی پاک کرو۔ وَتَحُجُّوا بَیْتَ رَبِّکُم، اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو۔ وَلَاۃَ أَمْرِکُم، جس کو تمہارے امر کا بنا دیا گیا ہے، یعنی امیر کی اطاعت کرو۔ امیر چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نک کٹا حبشی غلام بھی ہو، اور اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کر رہے تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت اسی وقت تک کی جا سکتی ہے جس میں، جب تک کہ اس میں خالق یعنی اللہ کی کوئی نافرمانی نہ آتی ہو۔ تدخل الجنت ربکم، تو جنتوں میں داخل ہو جو اپنے رب کی، ہاں اپنے رب کی عبادت۔ میں پھر گنواتا ہوں، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دو، خوش دلی کے ساتھ۔ تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ہم پر کیا تاوان پڑا ہوا ہے۔ آپ اور اللہ کے گھر کا حج کرو، اہل امر جو تمہارے ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی خیر خواہی چاہو، اور اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث لے لیتے ہیں، صحیح بخاری کی 8 نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کہ شہادت دو کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا ہے۔ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اور بھی 5 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ تو ایک بنیاد ہے، ایک مسلمان کو کرنا ہی کرنا ہے۔
اس کے علاوہ کیا کام کرنا ہے جس کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی کی 2863 اس کا نمبر ہے. فقال ان اللہ امرنی بخمس وانا آمرکم بخمس. کہا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور میں بھی تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. السمع کہ بات سنو، والطاعۃ اور اطاعت کرو، والجہاد اور اللہ کی راہ میں کوشش جہاد کرو، والہجرت اور ہجرت کرو یعنی اللہ کے لیے چھوڑ دو وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، والجماع اور جماعت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، تفرقہ بازی نہ پیدا کرو. مشکات کی ایک حدیث لیتے ہیں 5174 ہے، بڑی خوبصورت حدیث. یہ حدیث جو ہے میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے. اقتنم ہمسن قبل ہمسن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر. آپ بڑی نصیحت کر رہے تھے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کا ذکر ہے. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی، پہلی میں ہے جہاں عبداللہ بن عمر والی حدیث ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت پر، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر. پھر 5 چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی حدیث میں کہ مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا گیا اور میں تمہیں انہی کا حکم دیتا ہوں. اطاعت کرو اللہ کی، سمع اور اطاعت، سنو بات اور اطاعت کرو، جماعت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور 5ویں چیز تھی اللہ کے لیے ہجرت. ہجرت یعنی اب وہی ہے کہ وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہیں، وہ چیزیں چھوڑ دو جو وہ تمام کام چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہیں. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اقتنم ہمسن قبل ہمسن. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. شبابہ کا قبلہ حرامی کا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، اور گناہ جو اللہ نے تمہیں تمنگری دی ہے، مال و دولت دیا ہے، فقر آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لو. صحت ہے تو کوئی اچھا کام ہو سکے گا، زندگی ہے تو اچھا کام ہو. پہلی بات جو کہی گئی وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو کہا گیا کہ آپ جوانی کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، بیماری آ جائے، پھر تم کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو. صحت، پھر دوسری بات صحت کی کہ جو صحت ہے، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. پھر کہا گیا وغنا کا قبلہ فقری کا کہ جب اللہ نے کچھ مال دیا ہوا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرو اس سے پہلے کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ. وفراغ کا قبلہ شغلی کا، اور فرصت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم ایسی مصروفیت آ جائے اللہ اکبر کہ پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو. اللہ اکبر. وحیات کا قبلہ موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. 5 والی تینوں حدیثیں میں نے بیان کی. الحمدللہ اللہ کرے ان پر ہمارا عمل ہو جائے تو یقین کریں پھر اللہ کی خوش نودی، اللہ اپنے فضل سے ضرور ہمیں جہنم سے بچا لے گا اور اپنی جنتوں میں داخل کرے گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا کیا حق ہیں آپ کے، آپ ہمارے. اللہ حکم پہلے آپ کا کیا حق تھا وہ پہلے بات کروں گا، پھر ہمارا آپ پر کیا حق تھا یعنی آپ نے کون سا حق ادا کرنا تھا اور ہمارا کیا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا فماذا انتم قائلون، تو تم کیا کہو گے. اس سے پہلے آپ نے فرمایا آگاہ ہو جو کیا میں نے پہنچا دیا. یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا جو پہنچانے کی مجھ پہ تھی. اور پھر جب جواب دیا جائے گا کہ بے شک، پھر آپ نے پوچھا کہ میں نے پہنچا دیا، تو پھر آپ نے یہ الفاظ کہے جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے، کیا کہتے ہو. قالوا نشہد انک قد ادیت، ہم تو آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک آپ نے حق امانت ادا کر دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا، اور نصحت اور آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دفعہ آسمان کی طرف آپ نے انگشت مبارک دائیں ہاتھ کی اٹھائی، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ جو ذمہ داری تو نے مجھ پر ڈالی تھی میں نے ادا کر دی. اللہ اکبر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کر مجھے اور آپ کو بھی ایک ذمہ داری دی. اللہ
फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, पहुँचाओ आप जिन तक पहुँच गया उन तक, जिन तक नहीं पहुँचा। मुसलमानों के घर पैदा हो गए हो तो गैर मुस्लिम तक पहुँचाओ अल्लाह के दीन को, इस किताब को, मेरी मुबारक ज़िंदगी को। और रुब्बा मुबल्लगिन औ आ मिन सामीन, हो सकता है जब जिन तक पहुँचाई जाए वो तुमसे ज़्यादा उस बात को समझे। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पहुँचाने की जिम्मेदारी क्यों थी, क्यों एहसास था? क्योंकि कुरान में आता है, अल्लाह ने आपसे कहा था, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुँचा दें जो अल्लाह ने आप पर नाज़िल किया है। वइल्लम तफ़अल, और अगर आपने ना पहुँचाया, फमा बल्लगता रिसालता, तो रसालत का हक अदा ना होगा। रसालत का हक अदा ना होगा। आपको क्या पहुँचाना था? अल्लाह के तमाम पैगामात। जो देखिए आपकी तरफ जो वही हो रहा था वो दो किस्म की थी, बारहा इस बात पे बात हो चुकी है। एक वही जली है जो कुरान की सूरत में है, जिसका एक एक लफ्ज़ अल्लाह की जानब से है, और एक वही हफ़ी है जो आपके दिल पर हल्का की जाती है और फिर आप अपने अल्फाज में लोगों को वो पहुँचा देते। सूरह नाम की आयत नंबर 92 में अल्लाह फरमाने वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम, कि ये किताब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाज़िल की गई बड़ी मुबारक है, बड़ी बाबरकत है, तस्दीक करने वाली है इससे पहले जो किताबें आई, यानी तौरात और ज़बूर की और इसी तरह अंजील की, ताकि मक्का की इस बस्ती जो तमाम बस्तियों की माँ है, जो सेंटर पॉइंट है, उसमें रहने वालों को खबरदार कर दिया जाए। वो मन हौलाहा, और फिर इसके इर्द गिर्द आप दायरे लगाते जाएँ जैसे नमाज में लगे होते हैं। पूरी दुनिया में सेंटर पॉइंट मक्का है और अल्लाह का घर सेंटर पॉइंट है, यकीन जाने। तो यहाँ इसका मतलब है कि ये हर शख्स को खबरदार किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 19 में आपसे फरमाया गया कि आप कहिए कि यह कुरान मुझ पर नाज़िल किया गया, मुझ पर वही किया गया, ली उनज़िरकुम बिही व मम बलग, हमारी ज़िम्मेदारी के जो जिस पर ये कुरान जिसको पहुँच गया, यानी मुझ पर वही किया गया ताकि मैं इसके ज़रिए खबरदार करूँ, और मेरी उम्मत में से जो लोग ईमान लाएंगे जिन तक ये पहुँच जाएगा वो भी यही काम करेंगे। सूरह फुरक़ान में अल्लाह फरमा रहे हैं आप नहीं मानेंगे इन काफरों की बात, इन मुशरिकीन की बात नहीं मानेंगे और इस कुरान के ज़रिए जिहाद करेंगे। सबसे बड़ा जिहाद कुरान को पकड़ कर लोगों को कुरान की तरफ लेकर आए। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108 में आता है कुल हाज़िही सबीली, आप कहिए ये है मेरा रास्ता, अदऊ इल्लल्लाह, मैं लोगों को बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन, बसीरत के साथ, अना व मन तबानी, मैं भी, व मन तबानी, वो भी और मैं भी और जो मेरी तबाह करने वाले हैं, अना व मन तबानी, वो भी जो मेरी तबाह करेंगे उनका भी यही रास्ता है कि दलील के साथ अल्लाह की आयत के साथ लोगों को बुलाएंगे। सूरह अल-माइदा में अल्लाह फरमा रहे हैं, आयत नंबर 66 है, पहली आयत सूरह यूसुफ की 108 थी, कि अगर ये अहले किताब कायम करते किताब को, कायम करना क्या होता है? कायम करना के फ़ैसले अल्लाह की किताब के शरीयत के मुताबिक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हो। अगर कायम की जाती ना शरीयत पूरी की पूरी, और आज भी कायम की जाए, तो इतनी अल्लाह की रहमतें बरसेंगी, आसमान अल्लाह की रहमतें बरसाएगा, ज़मीन अल्लाह के ख़ज़ाने उगलेगी। असल बात यह है, और ये सबसे बड़े अहले किताब अब हम हैं। कुरान जो है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून फ़उलाइका हुमुल ज़ालिमून। 3 आयतों में कहा गया कि जो नहीं फ़ैसले करते अल्लाह की किताब के मुताबिक, वही लोग जो हैं ज़ालिम भी हैं, वही लोग नाफरमान भी हैं, और वही लोग जो हैं वो कुफ्र करने वाले हैं, अल्लाह की नाम मानने वाले हैं। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 68 में अल्लाह फरमाता है कुल या अहलल किताब, कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब से कि अहले किताब लस्तुम अला शैइन, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के सामने, लस्तुम अला शैइन, तुम किसी पर भी नहीं हो, कोई तुम्हारा, तुम समझते हो कि हम दीन पर नहीं हो, हत्ता तुकीमु तौरात वल इंजील, कि जहाँ तक कि तुम तौरात और इंजील को कायम ना कर लो, वो माँ उनजिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और जो कुछ अल्लाह की तरफ से तुम पर नाज़िल हुआ है। तो क्या कुरान इसलिए नहीं है कि उसको कायम किया जाए? क्या हमारे आइन में नहीं लिखा कि कोई भी कानून अल्लाह और उसके रसूल के से आगे नहीं कदम बढ़ाया जाएगा, हर कानून जो है उसी के तहत होगा? तो क्या है? अल्लाह अकबर। वह अंज़लना इलैका ज़िक्रा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप पर यह नसीहत नाज़िल की गई है,
लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून, ताकि आप लोगों को खोल खोल कर बयान करें इस कुरान को, ताकि वो गौर व फिक्र करें। वलअल्लहुम यतफक्करून, गौर व फिक्र करें। करना क्या है? अल्लाह की किताब को थाम लेना है और अल्लाह को थाम लेना है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 101। अल्लाह फरमाता है मैं यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम, जिसने अल्लाह को थाम लिया। अल्लाह को थामना क्या है? अल्लाह की किताब को, वातिस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। इससे अगली आयत नंबर 102 में आता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में फिरके ना हो जाओ। अल्लाह अकबर। फ़िरका बंदी है, कहीं कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफवान भी हो, ये भी तो बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह की किताब, बहुत सारी हदीसें इस पर हैं कि अल्लाह की किताब ये कुरान है। सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 155 में अल्लाह फरमा रहे हैं वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। क्यों करनी है किताब की पैरवी? कि ये किताब तुम पर उतारी गई है, ये बड़ी मुबारक है, बस इसी की पैरवी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप उसी के मुताबिक चले। यहाँ पर मुझे भी और आपको भी कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, आयत नंबर 85 है सूरह कसस के, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल क़ुरआना लरादूका इला मादिन, कि वो ज़ात जिसने आप पर ये कुरान नाज़िल किया, लरादूका इला माद, तो वो ज़रूर आपको अपने मकाम पर पहुँचाएगा। कुल रब्बी आलमू मन जा बिल खुदा, आप कहिए कि मेरा रब खूब जानता है कि कौन है जो हदायत की तरफ आ रहा है, हदायत लेकर आया है। वह मन हुआ फ़ी ज़लालिम मुबीन, और कौन है जो कुली गुमराही में भरा हुआ है। सूरह नमल की आयत नंबर 92 में आता है वह अन अतलु वल कुरान, कि आप इन पर कुरान की तिलावत करें। फमन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी। अल्लाह अकबर। तो जो भी हदायत पाएगा तो उसकी हदायत उसको उसी के लिए, उसी की जान को फ़ायदा पहुँचाएगी। वमन ज़ल्ला, और जो भटकेगा फ़कुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन, तो कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ। यानी आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ, अब तुम देख लो तुमने क्या करना है। फल जुबल्ले की शाहिदुल गायब, आप हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया फल जुबल्ली अदनाकुम व अक्साकुम, पहुँचाओ अपने दूर वालों को भी और पास वालों को भी। पहुँचाना क्या है? 1,40,000 का मजमा। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुछ नौ मुसलमान भी थे। बल्लिगु अन्नी वलो आयतन, किसी को एक आयत भी आती है, एक हदीस भी आती है, तो वो भी इस पहुँचाने वाले काम से बाज न रहे। कहाँ हम PhD कर लें इंजीनियरिंग में, अल्लाह पर टॉप कर लें, हम MBBS डॉक्टर बन जाएं, हम MBA कर लें और फिर दीन को इतना भी ना सीखें कि अल्लाह का दीन पहुँचा सकें। कल क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब देंगे। मैं और आप बड़े बड़े बिज़नेस चमका के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर जो हैं, कल क्या जवाब देंगे? बड़े बड़े अल्लाह अकबर जॉबों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदे हासिल कर लिए, दीन ना सीखा। दीन ना सीखा, अल्लाह इससे काबिल ही नहीं समझा इसको सीखा जाए। अल्लाह फरमा रहे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 में वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि तुम में एक ग्रोह तो ऐसा होना ही चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। व यअमुरूना बिल मारूफ, और जो लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाए, अच्छे कामों को हुक्म दे, सबसे पहले खुद से स्टार्ट करे फिर सबको दे। व यनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को रोके बुराई से, जिसमें हिम्मत है हाथ से रोके। अल्लाह अकबर। हिम्मत नहीं तो ज़ुबान से मना करे, और इतनी हिम्मत भी नहीं है, इतनी काम हिम्मत हो गए, इतने बुज़दिल हो गए हैं, तो फिर दिल में बुरा जान लें, क्योंकि अगर ये भी नहीं है तो फिर रहमान, अगर दिल से बुरा भी नहीं जाना तो फिर ईमान का कमज़ोर तरीन जो हिस्सा है, ये सबसे कमज़ोर तरीन हिस्सा है, फिर ईमान है ही नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम क्या करो, खैर का हुक्म दो और लोगों को बुराई से रोको। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग हैं। उलाई का जब आता है तो वो के लिए आता है, और हम साथ आता है तो उसका मतलब है कि वही लोग हैं। अल्लाह का फ़ैसला सुन लें।
1.5 ارب پونے 2 ارب 2 ارب مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ نہیں ہے. جو یہ کام کرے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہی ہے جو فلاح پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم پر لازم ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر ایسے حالات آئیں گے کہ تم مدد مانگو گے تمہیں مدد نہ ملے گی, تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم صرف بزنس اپنے جاب اسی کے پیچھے لگ جاؤ گے اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے, اور جب تم اپنے کاروبار معاش اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو تم پر ایسی ذلت مسلط ہوگی جو اس وقت تک نہیں ٹلے گی جب تک کہ دوبارہ تم جہاد فی سبیل اللہ کی طرف نہیں آؤ گے, اللہ کو دین کرنے کی کوشش کی طرف نہیں آؤ گے, اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کی طرف نہیں آؤ گے. دیکھیں ہمیں تو خیر امت کہا ہی اس لیے گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم تو بہترین امت ہو, تمہیں تو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا تھا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو اور تم اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان کو بعد میں لایا گیا. لوگ سمجھتے ہیں کچھ اللہ اکبر, ابن تیمیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ایمان کامل ہو جائے گا تو کامل تو کسی کا نہیں ہونا, یہ تو شیطان کا سب سے بڑا ٹکوسلا ہے. سیکھتے جائیں, سکھاتے جائیں, جو بات دل میں آئے, جو بات سیکھی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. جیسے ہم نے پڑھا کہ جس تک پہنچائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے اس کا زیادہ فہم رکھتا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پایا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جتنا سیکھا ہے اتنا سکھائیں, لوگوں تک پہنچائیں, کوشش کریں خود بھی اچھے عمل کریں, نیک عمل کریں اور لوگوں کو بھی نیکی کی تلقین کریں اور خود بھی نیک برائی سے رکیں اور لوگوں کو بھی برائی سے رکیں. اس امت کی اساس اس پر ہے. اللہ فرمانے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تمہیں تو اس لیے بہترین امت وسط بنایا گیا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کی گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہی دیں گے. جب معزول کر دیا گیا بنی اسرائیل کو اور امت وسط, اس امت محمدیہ کو اب یہ ذمہ داری سونپ دی گئی, اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا, تم کرو گے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم لوگوں تک دین پہنچاؤ, ان پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہی دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے جس یہودی نصرانی تک میری اور قرآن کی بات پہنچ گئی, پھر اگر وہ ایمان نہ لایا تو پھر وہ جنت میں نہ جا پائے گا. پہنچانا تو میں نے ہو, ہم نے نہ پہنچایا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. ڈیبٹ اور کریڈٹ کا مسئلہ ہے. یونس علیہ السلام اللہ کی سری کی اجازت کے بغیر نکل گئے, اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. پہلی قوم تھی جس سے عذاب ٹلا, وہ سارے بچے لے کر اپنے مویشی جانور لے کے عورتیں لے کر میدان میں آئے, اللہ سے استغفار کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. سمجھے ذمہ داری کو میں اور آپ ایز امہ. دیکھیں اس کو تھوڑا سا اور ایک آیت لے لیتے ہیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 41, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, کیا ہوگا جب ہر امت میں سے ہم گواہ لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنائیں گے. عبداللہ بن مسعود سے حدیث بھی ہے, آپ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کہا عبداللہ قرآن سناؤ. کہتے میں نے سورہ نساء شروع کی, اس آیت پہ پہنچا, جب پہنچا تو آپ نے کہا حسبک بس کافی ہے. تو میں نے سر اٹھایا کیونکہ نظر نیچے تھی, پڑے جا رہے تھے. چہرے مبارک کو دیکھنے کی تاب کون لا سکتا ہے ادب کے ساتھ. تو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنایا جائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی سن لیں جو قیامت والے دن کریں گے. وقال الرسول یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, کہ میرے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جابر بن عبداللہ سے حدیث آتی ہے کہ قرآن کل قیامت والے دن آئے گا نوجوان کی صورت میں, اور جو قرآن کے ساتھ جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا ہوگا, امام بنایا ہوگا, اس کو انگلی پکڑ کر جنت میں لے کر جائے گا, اس کی سفارش کرے گا. اور جس نے اس کو پشت پیچھے ڈالا ہوگا, کبھی پڑھا نہ پڑھا اور ہدایت تو لی نہیں, تو اس کو ہانک کر جہنم میں لے کر جائے گا. اللہ اکبر. سورہ واقعہ کی کچھ آیتیں ہیں, بس ترجمہ کرتا ہوں. تنزیل من رب العالمین, اللہ فرمانے سورہ الواقعہ آیت نمبر 80 سے شروع ہوتا ہے کہ یہ قرآن تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون, تو کیا اس قرآن جیسی بات سے تم منہ پھیرتے ہو, اہانت کرتے ہو, تم لاپرواہی برتتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اصل میں تو تمہارا حصہ اس میں یہی پڑتا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. یہ آیت کے ساتھ میں پروگرام سورہ حدید کی آیت جھنجھوڑنے والی آیت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی سب کو جھنجھوڑ رہے ہیں. کیا اتنی آیتیں سننے کے بعد
اتنی باتیں کہنے کے بعد میں اپنے آپ کو بھی مانتا ہوں اور جو سننے والے ان سے بھی مانتا ہوں، کیا یہ سب کچھ سننے کے بعد، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کیا ان پر یہ وقت نہیں آیا جو ایمان کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں؟ اللہ پر کہ ان کے دل اس قرآن کے آگے جھک جائیں، یہ سرنڈر کر دے، یہ تسلیم ہم کر اس قرآن کی طرف آ جائیں۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب کو من قبل تم سے پہلے فطال علیہم الامد، تو جب ان پر ایک زمانہ گزر چکا، فقست قلوبہم، تو دل ہو گئے سخت کتاب کے بارے میں، وکثیر منہم فاسقون، ان میں بھی کثرت جو تھی، کثیر لوگ جو تھے وہ نافرمانی تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو القرآن حجۃ لک اور علیک، یہ قرآن یا میرے حق میں گواہی دے گا یا میرے خلاف گواہی دے گا، اس کے دو ہی کام ہے، تیسرا نہیں ہونا کہ ہم سمجھیں نہ ہمارے حق میں گواہی دے گا نہ ہمارے خلاف، بلکہ یہ قرآن یا حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف۔ اللہ کرے کہ آج ہی قرآن کی طرف اور صاحب قرآن کی طرف پلٹے اور اس قرآن کو اپنے حق میں گواہ بنا لیں۔ اسی میں میری نجات ہے اور آپ کی نجات ہے، اور اسی میں فلاح اور اسی میں کامیابی، اسی میں سب کچھ ہے۔ واحد دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين